السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ افغان مہاجرین کی آخری پناہ گاہ بھی ختم ہو چکی ہے اور خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق کو رپورٹ کر دیا ہے کہ ہم نے 54 سال پرانے تمام کے تمام کیمپس بند کر دیے ہیں اور اب دوسرے مرحلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بات کریں گے سخت ترین موسم کے اندر افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد نے پاکستان کی سرحد کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن ڈیوٹی پر موجود جو اہلکار تھے ان کی فائرنگ سے 6 لوگ مارے گئے۔ آخر وہ کون لوگ تھے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ میں ہم بات کریں گے کہ مانسہرہ میں افغان مہاجرین بدماشی پر اتر آئے اور پاکستانیوں کو دھمکیاں دیتے ہوئے دکھائی دیے، کیونکہ ان سے گھر خالی کروائے گئے تھے، مگر وہ ان گھروں میں واپس آئے اور آ کے نوٹس پھاڑ دیے اور ساتھ میں پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی۔ پھر بعد میں ان کے خلاف کیا ہوا، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ سویڈن نے اس وقت افغان مہاجرین کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پوری یورپی یونین کے اندر افغان مہاجرین کے اوپر پابندی لگائی جانی چاہیے۔ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہے یہ کیسی لگی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی۔ تو خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آفیشیل سطح کے اوپر جو تمام تر کیمپس قائم کیے گئے تھے، جن کو قائم ہوئے 54 سال سے زائد ہو چکے تھے، وہ تمام کے تمام بند کر دیے گئے ہیں، اور ان کی تعداد بنتی ہے 43 تعداد ان کی بنتی ہے۔ اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے ان تمام تر افغانیوں کے خلاف کارروائی کر کے کیمپس کو بند کر کے وہاں پر جو سہولیات فراہم کی جا رہی تھی ان کو ختم کر کے اب جو ہے رپورٹ باضابطہ طور پہ وفاقی حکومت کو ارسال کر دی ہے، اور وفاقی حکومت نے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور ساتھ ہی ان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے۔ اس ڈو مور کے مطالبے کے اندر کہا گیا ہے کہ آپ نے کیمپس ختم کر دیے ہیں، لیکن بہت سارے افغانی ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ مختلف محلوں کے اندر، دکانوں کے اندر یا پوش علاقوں کے اندر جا کے بس چکے ہیں، اب ان کو وہاں سے نکالا جائے۔ جس کے اوپر خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہا کہ ہم اس حوالے سے اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ بنا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم اس کے اوپر کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور خیبر پختونخوا کے گلی محلوں کے اندر سے افغان مہاجرین کو ختم کر دیں گے۔ لیکن یہ تو کہنا تھا حکومت کا، اور خیبر پختونخوا کی حکومت اس سے پہلے بھی بہت دفعہ یقین دہانیاں وفاقی حکومت کو کروا چکی ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد اس حساب سے نہیں ہو رہا۔ اس حوالے سے بہتر وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو کہ ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اور ان علاقوں کے اندر رہتے ہیں جہاں پر کیمپس قائم تھے، اور خاص طور پہ پشاور، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور اور جس طرح کوہاڑ تک کے علاقے ہیں، اور اگر ہم دیر تک چلے جاتے ہیں، اینڈ بارڈر تک چلے جاتے ہیں، تو ہر علاقے کے اندر کیمپس قائم تھے، اور ہمارے دیکھنے والے وہاں سے ایک بڑی تعداد میں ہمیں رپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو دوبارہ پھر سے وہ ہمیں رپورٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کس کس علاقے سے افغان مہاجرین ابھی تک نہیں گئے، تاکہ ہم اس کے حوالے سے اپنی ایک فہرست مرتب کریں اور متعلقہ اداروں تک پہنچا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مانسہرہ کے اندر جو ایک نئی صورتحال کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے کہ افغان مہاجرین سے دکانیں اور مکان خالی کرائے گئے تھے، اور ان کو وہاں سے بے دخل کر کے ان تمام تر چیزوں کو سیل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد افغان مہاجرین جیسی پولیس وہاں سے گئی واپس آئے، اور آ کے انہوں نے اس دکان کے اوپر اور اس مکان کے اوپر دوبارہ پھر سے قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے وہ جو سرکاری سیل لگی ہوئی تھی اور مہر لگی ہوئی تھی اس کو بھی پھاڑ دیا، اور پاکستانیوں نے جب ان کو وہاں پہ روکا، منع کیا کہ آپ قانون کو ہاتھ میں مت لیں، آپ جو ایک کار سرکار ہے اس کے اندر مداخلت کر رہے ہیں تو آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے آگے سے پاکستانیوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کی اور بدماشی کرتے ہوئے دکھائی دیے، اور کہا کہ وہ ان تمام تر چیزوں کو نہیں مانتے، وہ یہاں پر اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، وہ یہاں پر رہتے رہیں گے، کوئی ان کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ جس کے بعد مقامی لوگوں نے انتظامیہ کو اس حوالے سے رپورٹ کی، جس کے بعد انتظامیہ کی گاڑیاں دوبارہ پھر وہاں پر پہنچی، اہلکار پہنچے، اور انہوں نے ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد حوالات کے اندر منتقل کر دیا، اور ان دکانوں کا اور اس جگہ کا جو پوزیشن ہے، جو قبضہ ہے، جو مقامی پاکستانی ہے جن کی وہ دکانیں تھیں ان کو فراہم کر دیا۔ جس کے اوپر پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ افغانی یہاں پر رہتے بھی رہے ہیں، ہم سے کھاتے بھی رہے ہیں، ہم نے اپنے حصے کی چیزیں ان کو دی بھی ہیں، مگر اس کے باوجود جاتے ہوئے وہ انتہائی منفی رویہ ہمارے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہی بدماشی کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم ان کو زبردستی ان سے کوئی چیز چھین کر ان کو یہاں سے نکال رہے ہیں، جبکہ ہم تو صرف اپنی ہی چیزیں واپس لے رہے ہیں جو کہ ہمارا رائٹ بنتا ہے، اور افغانی ان تمام تر چیزوں کے اوپر قابض تھے، اور اب ان کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ تو صوبے کے اندر امن و امان کی جو صورتحال ہے
وہ بہتر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں کہ افغان سرحد کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ برف باری کی اس وقت ایک شدید صورتحال نمایاں ہے، اور اسی کی وجہ سے اس وقت مختلف علاقوں کے اندر جو افغان مہاجرین ہیں جن کو نکال دیا گیا تھا، ان کی کوشش ہے کہ وہ پاکستان کی حدود کے اندر داخل ہو جائیں، لیکن آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک جو چھوٹی سی کمپنی ہے پاکستان کے جوانوں کی، انہوں نے برف باری والے لباس پہنے ہوئے ہیں اور شدید برف باری کے اندر بھی وہ سرحدوں کے اوپر پیٹرولنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یعنی کہ وہ کسی بھی لمحے غافل نہیں ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ جو بھی افغان مہاجر یا کوئی بھی دہشت گرد اگر ہماری سرحد پار کرے گا غیر قانونی طور پر تو اس کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اور اسی طرح کی ایک کارروائی کی گئی گزشتہ رات، کیونکہ بہت سارے افغان مہاجرین کی طرف سے ایک کوشش کی گئی تھی کہ وہ پاکستان کی سرحد کے اندر دراندازی کریں اور داخل ہو جائیں اور پھر جا کے مختلف علاقوں کے اندر پناہ لے لیں، لیکن ان پناہ گزینوں کے اندر یا ان پناہ گزینوں کے روپ کے اندر دہشت گرد بھی پاکستان کی حدود کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے، اور اس حوالے سے جو ڈرون سرویلنس تھی اس نے جو حکام تھے، جو متعلقہ چیک پوسٹ تھی، اس کو الرٹ جاری کیا تھا، اور اس کے الرٹ جاری کرنے کے بعد جو متعلقہ پوسٹ تھی ان کی جانب سے وہاں پر ایک نقب لگائی گئی تھی اور گھات بھی لگائی گئی تھی، اور اسی گھات کی زد کے اندر آئے ہیں یہ جنگجو، اور ان جنگجوؤں کو وہیں پر جہنم واصل کیا گیا ہے، اور ان کو پاکستان کی سرحد کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ اور جیسے یہ جنگجو ہلاک ہوئے ہیں تو باقی تمام تر جو افغان پناہ گزین تھے جو کہ اس کوشش کے اندر تھے کہ انلیگل طریقے سے مختلف سرنگوں سے وہ پاکستان کی حدود کے اندر داخل ہو جائیں، وہ واپس بھاگ گئے، اور اس شدید ترین موسم کا انہوں نے جو فائدہ اٹھانا تھا اس فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم بات کرتے ہیں سویڈن کی، تو سویڈن اس وقت یورپی یونین کا ملک ہے، اور وہاں پر افغانیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کہ وہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ طور پر ان کی مزید لوگ بھی جانا شروع ہو چکے ہیں۔ لیکن افغانی جہاں پر جاتے ہیں وہاں پر وہ 3 کام لازمی کرتے ہیں، وہاں پر قبضہ کرتا ہے، منشیات بیچتا ہے، اسلحہ فراہم کرتا ہے، امن و امان کی صورتحال کو خراب کرتا ہے۔ اور پاکستان نے یہ تمام تر چیزیں برداشت کی ہیں، اس کے باوجود ان کو 40 سے 45 سال اپنے پاس رکھا ہے، اور مختلف علاقوں کے اندر تو 60 سال تک یہ لوگ ہمارے پاس رہے ہیں، اور اب جب ان کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یورپ اس مٹی کا نہیں بنا ہوا۔ یورپ نے ایک طویل عرصہ تک امن دیکھا ہے، اور انہوں نے کسی قسم کے لڑائی جھگڑے، منشیات یا اسلحے کی فراہمی جو ہے انہوں نے وہاں پر نہیں دیکھی، اسی لیے وہ لوگ اس وقت بڑے ہی متحرک ہیں، اور جو بھی شخص امن و امان کی صورتحال کو وہاں پر خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے خلاف فوری طور پر وہ کارروائی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس وقت سویڈن نے تمام تر افغان مہاجرین کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ تمام افغان مہاجرین جو کہ سویڈن میں آ کے امن و امان کی صورتحال کو خراب کر رہے ہیں ان کو فوری طور پر یہاں سے ڈیپورٹ کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یورپی یونین کے تمام تر ممالک کو بھی خط جو ہے وہ لکھا ہے، اور اس خط کے اندر مطالبہ کیا گیا ہے کہ تمام تر یورپی یونین کے اندر اب الگ سے ایک ویزا سسٹم بنایا جائے جو کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے کام کرے گا، اور ہم اس کو چیک کریں گے کہ افغان مہاجرین کو ہم نے اپنے پاس مزید آنے دینا ہے یا نہیں آنے دینا، کیونکہ اس وقت افغان مہاجرین کسی ایک بھی یورپی ملک کا ویزا لیتے ہیں اور اس کے بعد پورے یورپ میں جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہاں پہ جا کے بس جاتے ہیں، اور وہاں پر اپنی نئی دنیا جا کے آباد کر لیتے ہیں، اور اس وقت پوری یورپی یونین کو اس سے خطرات لاحق ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور اپنے تحفظات کا اظہار انہوں نے کرنا سٹارٹ کر دیا ہے۔ اور اس وقت جو سویڈن ہے اس نے یہ پہل کی ہے، اور پہل کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے جرمنی کے ہم پلہ کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ جرمنی نے بھی اس کے ساتھ یہ کہا تھا کہ افغان مہاجرین کو کہ آپ ہمارے پاس مت آئیں، ہم آپ کو 1.5 کروڑ روپے پاکستانی دیتے ہیں، آپ واپس اپنے ملک چلے جائیں یا کسی تیسرے ملک چلے جائیں، ہمارے پاس نہ آئیں۔ لیکن اب سویڈن بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سامنے آ چکا ہے، اور اس نے تو باقاعدہ پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے، پیسے دینے کی بھی بات نہیں کی، اور ساتھ ہی پوری یورپی یونین کو اس نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، اور افغان مہاجرین کے حوالے سے ہمیں ایک ایسا چارٹر بنانا ہوگا، ایسے ڈاکومنٹ سسٹم بنانا ہوگا جس سے ہم افغان مہاجرین کو بھرپور طریقے سے ٹریک کر سکیں، اور ان کو ہم دیکھ سکیں کہ یہ کہاں کہاں پر کیسے آباد ہے اور کیا کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک اور مطالبہ بھی کیا ہے کہ ہمیں خصوصی چارٹر فلائٹس جو ہیں ان کو لانچ کرنا چاہیے، اور ان چارٹر فلائٹس کے اندر ان افغان مہاجرین کو بٹھا کے واپس ان کے ملک ڈیپورٹ کر دینا چاہیے، یا اس ملک میں ڈیپورٹ کر دیں جو ملک ان کو اس وقت ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا افغان مہاجرین کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے پاس نہ ہی آئیں۔ اور اس وقت یورپی یونین جو کہ پوری دنیا کے اندر سے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پاس، وہی جو ہے افغان مہاجرین کے خلاف ہو چکے ہیں، اور اب افغان مہاجرین کو اپنے ملک سے نکالنے کے حوالے سے تمام تر تیاری کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا ہے
کہ افغان مہاجرین خود ہی یہاں سے چلے جائیں، ورنہ اس کے بعد ان کو ڈیپورٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ سویڈن کی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر افغان مہاجرین خود رضاکارانہ طور پر یہاں سے جائیں گے تو انہوں نے اب تک جو بھی ایسٹ یہاں پر بنائے ہیں، جو چیزیں انہوں نے کی ہیں، وہ اپنے ساتھ لے کر جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب گورنمنٹ کی جانب سے اپنا جو تمام تر فارمولہ انہوں نے جو بنایا ہوا ہے وہ شروع کر دیا، تو اس کے بعد یہ لوگ سوائے ڈیپورٹ ہونے کے، اور وہ بھی زبردستی ڈیپورٹ ہونے کے، کوئی دوسرا مرحلہ ان کے لیے نہیں ہوگا، اور ان کے خلاف ایک سخت کارروائی بھرپور طریقے سے شروع ہوگی۔ لیکن جو اب تک کی صورتحال ہے بے شک وہ ایران ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے یا جرمنی ہے، کوئی بھی ملک ہے، اگر کسی ملک نے بھی افغان مہاجرین کو کہا ہے کہ آپ لوگ رضاکارانہ طور پر نکل جائیں، تو ان افغان مہاجرین نے نکلنے سے انکار کر دیا ہے، اور بعد میں ان تمام تر ممالک کو ان کے خلاف جبری ڈپورٹیشن کا جو کام ہے وہ شروع کرنا پڑا ہے۔ تو سویڈن کو بھی چاہیے کہ وہ فوری طور پر پاکستان، ایران، ترکی کے ماڈل کے اوپر چلتے ہوئے فوری طور پر ان تمام تر افغانوں کے خلاف کارروائی سٹارٹ کریں، تاکہ جتنی جلدی ہو سکے پوری یورپی یونین ان افغان مہاجرین سے پاک ہو سکے۔ اور اس وقت افغان مہاجرین پوری دنیا کے اندر بلیک لسٹ ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور کسی کے پاس بھی افغانستان کا پاسپورٹ ہوتا ہے تو وہ شخص جو ہے ویزا اپلائی کرنے کے ساتھ ہی ریجیکشن کا جو ٹھپا ہے وہ اپنے پاسپورٹ کے اوپر لگوا لیتا ہے، اور اپنے پاس رکھ کے ساری زندگی بیٹھا رہتا ہے، اور طالبان کی حکومت کو دعائیں دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔